دوستو آپ یہ تو جانتے ہیں کہ دنیا کا سب سے محفوظ ترین اور سیف کنٹری سوئٹزرلینڈ کو کہا جاتا ہے، لیکن ہم آپ کو آج سوئٹزرلینڈ کے بارے میں نہیں بلکہ دنیا میں سب سے زیادہ جرائم ہونے والے ملک کے بارے میں بتائیں گے۔ جی ہاں، آپ صحیح سمجھے، میری مراد وینزویلا سے ہے۔ وینزویلا دنیا میں وہ ملک ہے جس میں جرائم بڑے پیمانے پر ہوتے ہیں۔ قتل اور اغوا جیسے پرتشدد جرائم کئی سالوں سے بڑھ رہے ہیں۔ 2014 میں اقوام متحدہ نے ملک میں خراب سیاسی اور معاشرتی ماحول کو جرم قرار دیا، جو کہ اس وقت دنیا میں قتل کی دوسری بلند ترین شرح تھی۔ ہیوگو شاویز کے دور صدارت میں ان کی ہولیورین حکومت کی ادارہ جاتی عدم استحکام، پولیس کے وسائل کی کمی اور شدید عدم مساوات کی وجہ سے جرائم کی شرح میں تیزی سے اضافہ ہونا شروع ہوا۔ شاویز کی حکومت نے طبقاتی کشمکش اور سماجی تقسیم کو فروغ دے کر ثقافتی بالادستی حاصل کرنے کی کوشش کی، جس کے نتیجے میں مجرم گروہوں کو قتل، اغوا، لوٹ اور بھتہ خوری کی حوصلہ افزائی ہوئی۔ 2013 میں شاویز کی موت کے بعد گیلپ نے وینزویلا کو دنیا کا سب سے زیادہ غیر محفوظ اور جرائم پیشہ ملک قرار دیا تھا۔ شاویز کے جانشین صدر نکولس مادورو کے دور میں بھی جرائم میں مسلسل اضافہ ہوا، جنہوں نے شاویز کی پالیسیوں کو جاری رکھا، جس نے وینزویلا کی سماجی اقتصادی حیثیت کو متاثر کیا۔ وینزویلا میں ملک بھر میں لوٹ مار کے بڑھتے ہوئے واقعات کے ساتھ ہی غذائی قلت اور بھوک سے متعلق جرائم میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ وینزویلا کے پراسیکیوٹر جنرل کے دفتر کے مطابق وینزویلا میں زیادہ تر جرائم کی سزا ہی نہیں ملتی، کیونکہ وینزویلا میں 98% جرائم پر مقدمہ چلایا ہی نہیں جاتا۔ اہم سماجی اقتصادی مسائل کے باوجود وینزویلا میں قتل کی شرح 2017 اور 2020 کے درمیان کم ہوئی۔ وینزویلا میں قتل کی شرح 2016 میں 92% سے کم ہو کر 2018 میں 81.4 ہو گئی، جو 2023 تک کم ہوتی ہوئی 60% تک پہنچ چکی ہے۔ لیکن ابھی بھی وینزویلا کے اندر قتل اور اغوا کی وارداتیں دنیا بھر میں سب سے زیادہ واقع ہوتی ہیں۔ لیکن دوستو، سوچنے کی بات ہے کہ وینزویلا میں آخر اس قدر جرائم زیادہ کیوں ہوتے ہیں؟ آئیے ہم آپ کو وینزویلا کی کچھ تاریخی حقائق سے پردہ اٹھا کر سچائی سامنے لاتے ہیں۔ 20ویں صدی کے اوائل میں وینزویلا دیہی علاقوں میں ہونے والے پرتشدد جرائم تک محدود تھا۔ آبادی کی تیزی سے شہروں کی طرف آنے پر پرتشدد جرائم میں اضافہ ہوا۔ 1960 کی دہائی میں جمہوریت کی بحالی کے بعد عدم تحفظ میں اضافہ ہوا، جب بائیں بازو کے گوریلوں نے حکومت کے ساتھ پرتشدد تصادم میں حصہ لیا۔ حالانکہ گوریلا تحریک کے لیے عوامی حمایت نہ ہونے کی وجہ سے اس طرح کی جھڑپیں کم ہو گئیں۔ 1980 کی دہائی کے آخر تک قتل کی شرح 8 اور 10% تک تھی۔ وینزویلا کی حکومت کے گرد ادارہ جاتی بحران اور 1999 میں کاراکازو فسادات اور ہیگو شاویز کی 1992 کی بغاوت کی کوششوں کے دوران دکھائے گئے سماجی اور اقتصادی مسائل کے بعد وینزویلا میں قتل عام میں اضافہ ہوا۔ اس نے وینزویلا کی آبادی کی معاشرتی قوانین پر عمل نہ کرنے اور اہداف کے حصول کے لیے تشدد کا استعمال کرنے کا تصور متعارف کرایا، جیسے کاراکازو کے دوران وسیع پیمانے پر لوٹ مار یا 1992 میں غیر جمہوری بغاوتوں کی کوشش کی گئی۔ 1993 تک وینزویلا کی قتل کی شرح 21% تک پہنچ گئی تھی۔ 1994 میں جب رافیل کالڈیرا صدر بنے، انہوں نے وینزویلا کے ادارہ کو مضبوط کرنے کی کوشش کی، سیاسی مسائل کے مرکز میں رہتے ہوئے قدامت پسند اور اصلاحی دونوں اقدامات انجام دیے، جس کے نتیجے میں قتل کی شرح میں اضافہ تو رک گیا، لیکن ان کی مقبولیت اور سیاسی نظام پر عوام کا عدم اعتماد کم نہ ہو سکا۔